میرا نام لیاقت علی اور احسان اللہ احسان ہے. ذاتی مقاصد کے لیے NDS اور اس کے تھرو را سے روابط رکھتے ہیں. دہشت گرد احسان اللہ احسان نے اعترافی ویڈیو میں کہا کہ پاکستان آنے کے لیے افغان فوج طالبان کی مدد کرتی ہے. را اور افغانستان کی خفیہ ایجنسیوں کے طالبان سے رابطے ہیں. افغانستان کے شناختی کارڈ بنا کر بھی دیے جاتے ہیں جس پر وہ سفر کرتے ہیں. اس طرح پاکستان میں شناختی کارڈ ہوتا ہے، اس طرح یہ تذکرہ افغانستان میں ID کارڈ کے طور پر چلتا ہے. اور یہ لوگ اگر یہ نہ ہو تو ان لوگوں کے لیے کسی کے لیے بھی افغانستان کی سیکیورٹی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے موو کرنا مشکل کام ہے. دہشت گرد نے اعتراف کیا کہ کئی طالبان کمیٹیوں میں را کے ایجنٹ بھی شامل ہیں. ان کمیٹیوں کے بھارت سے مسلسل رابطے ہیں. عمر خالد خراسانی کہتا تھا کہ پاکستان کے خلاف اسرائیل اور بھارت سے بھی مدد ملے تو لوں گا. NDS اور را سے مدد لینی شروع کی تو میں نے عمر خالد خراسانی سے کہا کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ تو ہم یعنی کفار کی مدد کر رہے ہیں. اپنے ملک میں کارروائیاں کر کے اپنے لوگوں کو ان کے پیسوں سے ان کی یہ تو ایک قسم کی ان کی خدمت ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ پاکستان میں تخریب کاری پہ لانے کے لیے اگر مجھے اسرائیل بھی مجھے مدد دے گی تو میں ان سے مدد لے لوں گا. ویڈیو بیان میں کہا کہ پاک فوج کے حالیہ آپریشن سے افغانستان میں جماعت الاحرار کے کیمپس تباہ ہوئے جبکہ کچھ کمانڈرز بھی مارے گئے. مولانا فضل اللہ کو قرآن اندازی کے ذریعے طالبان کا امیر بنایا گیا. ہر کوئی اقتدار حاصل کرنا چاہ رہا تھا تو پھر شورا میں فیصلہ کیا کہ قرآن اندازی کی جائے اور اس قرآن اندازی کے ذریعے مولانا فضل اللہ امیر مقرر ہوئے. ترجمان طالبان نے واگا بارڈر، ملالہ یوسفزئی، کرنل شجاع خانزادہ پر حملے سمیت دہشت گردی کے 10 بڑے واقعات کی ذمہ داری بھی قبول کی. گڈ آفٹرنون دوستو، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آج ہم بات کریں گے جو لاسٹ ویک ایک بہت ہی ریزنیبل کریڈیبل میگزین ہے، تھنک ٹینکس بھی ہیں، وہاں بہت اچھے انٹیلیجنس کے حوالے سے، فارن افیئرس کے حوالے سے، گلوبل پالیٹکس پہ آتے رہتے ہیں آرٹیکلس. ماڈرن ڈپلومیسی یورپ کا ایک بہت ہی ایک معتبر میگزین ہے جس نے اپنی دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس اس کے ایویڈنس ہے کہ انڈین انٹیلیجنس جو ہے وہ TTP کو فنڈ کر رہی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اگر ضرورت ہے تو ہم اس کو ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں. سوچنے کی بات ہے کہ ہندوستان پاکستان کا میگزین نہیں ہے، نہ ہی کسی کی تھرڈ ورلڈ کنٹری کا کوئی میگزین ہے جو اس طرح کے کلیم کرے جس کے اس کے پاس کوئی پروفز نہ ہو. یہی سٹینس پاکستان کا ایک عرصے سے رہا ہے، اور کہ انڈین جو ایکسٹریمزم ہے، جو پاکستان کی اسٹیبلٹی کے خلاف انڈین اسٹیٹ پالیسی ہے، وہ 1947 سے ہے، اور اس سے پہلے بھی ان کے مخصوص لوگ اس طرح کی صورتحال کریٹ کرتے رہے ہیں جو پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے، اس کو تسلیم کرنے کے حوالے سے، اکھنڈ بھارت کے حوالے سے، ہندوتوا کی اپروچ سے دیکھا جائے تو پاکستان کا مسلسل ایک چیز کر رہا ہے انڈیا، جو اس کی سلامتی کے مخالف ہے، اور پہلے دن سے انہوں نے تسلیم نہیں کیا، جنگیں مسلط کی اور صورتحال ایسی کریٹ کی. اوبویسلی پاکستان کے کوئی جارحانہ عزائم تو انڈیا کے خلاف ہو نہیں سکتے، کیونکہ انڈیا کے کئی لحاظ سے، آبادی کے لحاظ سے، اپنے وسائل کے لحاظ سے، رقبے کے لحاظ سے پاکستان سے 7-8 گنا بڑا ہے. تو پاکستان تو انڈیا کے خلاف نہیں جا سکتا تھا، انڈیا ہی پاکستان کے خلاف جا سکتا تھا، کیونکہ انڈیا کو کوئی پاکستان سے امیڈیٹ تھریٹس شروع دن سے نہیں تھے. شروع دن سے ہی پاکستان کو اپنی سلامتی، اپنی بقا، اپنی ایگزسٹنس کے ایشوز رہے ہیں جو آج تک ہیں. اور لیکن یہ انڈیا ہے جو پہلے دن سے ہی پاکستان کی سلامتی کے خلاف ہر طرح کی اپنے ریسورسز کو جھونکا ہوا ہے، اور اپنی توجہ، اپنا فوکس ان کی فارن ڈپلومیسی کا یا ان کی ڈیفنس اسٹریٹجیز جو بھی ہیں وہ پاکستان سینٹرک ہیں. یہی وجہ ہے کہ پاکستان سینٹرک 75 سال سے ہیں، اور آج چائنا ان کی گردن پہ سوار ہے اور ان کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ ان کی پوری توجہ تھی ہی پاکستان کے خلاف. ہم دیکھتے ہیں کہ 1948 میں کشمیر کا قبضہ ہو، یا اس کے بعد آسام اور بنگال کے مسلمانوں کے خلاف ان کی مختلف قسم کے ان کے ہتھ کنڈے، ان کی زیادتیاں، ان کی سختیاں، انہوں نے جو CAA فائنلی لایا، یا NRC 370 جو انہوں نے کیا، یہ سب کل ملا کے ایک مسلم ہیٹ بیسڈ ان کی ڈپلومیسی رہی ہے.
ہم نے دیکھا کہ ابھی جو ریسنٹلی پشاور میں بم دھماکہ ہوا اور جس میں 100 سے زائدہ لوگ شہید ہو گئے، اور اس سے پہلے جو واقعات یکے بعد دیگرے ہو رہے ہیں یا بلوچستان میں یا KPK میں جو انوالومنٹ ہے، اس کے بہت ہی واضح ثبوت ہیں کہ یہ TTP رسپانسبلٹی بھی اس کی کلیم کرتی رہی ہے. اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ TTP کے پاس اتنے مسائل کہاں سے آئے؟ کہ کوئی بغیر کسی کی پراکسیز بنے یا کسی ملک کی سرپرستی کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ کوئی گروہ یا طبقہ یا تحریک کسی ملک کو، اور دنیا کے ایک بہترین دفاعی صلاحیت کے حامل ملک کو، اتنی پرابلم اس کے لیے کریٹ کرے. یہ بغیر کسی کی مدد کے ممکن نہیں ہے. یہ ویسی ہی مدد ہے جو انڈیا نے اس سے پہلے بنگلہ دیش میں پرووائڈ کی، مکتی بانی کی شکل میں، اور حتیٰ کہ ان کے بیوقوف نفرت بھرے پرائم منسٹر نے ڈھاکہ میں جا کے وہاں قبول بھی کیا کہ وہ مجھے خوشی ہے کہ مکتی یدھوں میں شامل کئی بھارتی سینک آج وشیش روپ سے اس کارکرم میں میرے ساتھ اپستھت بھی ہیں. بنگلہ دیش کے میرے بھائی اور بہنوں، یہاں کی نوجوان پیڑھی کو میں ایک اور بات یاد کرانا چاہوں گا اور بڑے گرو کے ساتھ یاد دلانا چاہوں گا. بنگلہ دیش کی آزادی کے لیے سنگرش میں، اس سنگرش میں شامل ہونا میرے جیون کے بھی پہلے آندولنوں میں سے ایک تھا. میری عمر 20-22 سال رہی ہوگی جب میں نے اور میرے کئی ساتھیوں نے بنگلہ دیش کے لوگوں کی آزادی کے لیے ستیاگرہ کیا تھا. بنگلہ دیش کی آزادی کے سمرتھن میں تب میں نے گرفتاری بھی دی تھی اور جیل جانے کا اوسر بھی آیا تھا. یعنی بنگلہ دیش کی آزادی کے لیے جتنی تڑپ ادھر تھی اتنی ہی تڑپ ادھر بھی تھی. یہاں پاکستان کی سینا نے جو جدھن اپرادھ اور اتیاچار کیے وہ تصویریں وچلت کرتی تھی. کئی دن تک سونے نہیں دیتی تھی. گووندو ہندر جی نے کہا تھا، ایک সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা, আমরা তোমাদের ভুলব না, আমরা তোমাদের ভুলব না. وہ خود مکتی بانی کے اس کردار کے پیچھے ایک مہرے کے طور پر کام کرتا رہا ہے 1971 میں، اور پاکستان کو توڑنے کے لیے ان کی بھرپور جو ان کی ایک محدود طبقے نے، جو نفرت سے بھرا ہوا طبقہ ہے، جو اکھنڈ بھارت کی سوچ رکھتا ہے، اس کے خلاف یہ بھی لوگ پاکستان کے خلاف کام کرتے رہے. یہی سوچ دیکھ رہے ہیں آگے بڑھ کر 65 کی جنگ ہے یا 71 کی جنگ ہے، جو اس کے بعد سیاچین پہ قبضہ ہے. اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو جوناگڑھ اور حیدرآباد میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ بھی کوئی لمبی چوڑی اب خفیہ باتیں نہیں رہیں. آپ معمولی سی تگ و دو کریں گوگل پہ تو آپ کو ساری تفصیلات مل جائیں گی کہ کس قدر مظالم توڑے گئے پاکستان پر، اور کس طرح ان کی جو فاشسٹ اپروچ ہے پاکستان کے خلاف، اور ایجنسیوں کو استعمال کرنا، پیسہ استعمال کرنا، فنڈ کرنا، سپورٹ کرنا، سیبوٹاج کی آپ موجودہ صورتحال ریسنٹ، میں نئی نسل سے مخاطب ہوں، یہ ریسنٹ شکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلبھوشن ہمارے پاس ایک سوینئر موجود ہے جو یہ شو کرتا ہے کہ انڈیا کس طرح پاکستان کے اندر کام کر رہا ہے، کس طرح KPK میں اور بلوچستان میں فنڈ کر رہا ہے، کس طرح بلوچوں کو دلی کے قریب ٹریننگ، ایک کیمپ ہے جہاں ٹریننگ دی جاتی ہے، کس طرح افغانستان میں سے انہوں نے فرنٹ کیمپ بنائے ہوئے ہیں، جہاں کابل میں، لوگر میں، پکتیکا میں اور کندھار کی سائٹ پہ انڈیا نے پاکستان کے بارڈر کے اوپر اپنے سفارتی دفاتر کھولے ہوئے ہیں کہ کیا خدمات وہ پٹھانوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں یا اس افغانستان میں پرووائڈ کر رہے ہیں کہ ہندوستان کی فرنٹ لائن پہ آفیسز ہیں، NGOs ہیں جو بظاہر عوام کے ساتھ کام کرتی ہیں لیکن عوام کے ساتھ قطعی گھلتی ملتی نہیں ہیں، بلکہ ایجنسیوں کے ساتھ مل کے پاکستان کی سلامتی کے لیے ISIS، داعش اور تحریک طالبان کو انہوں نے اس سائٹ پہ لگایا ہوا ہے.
اور مختلف قسم کی وارداتیں کرتے رہتے ہیں. اسی طرح بلوچستان میں کچھ لوگ اگر زخمی ہوئے ہیں یا تحریک طالبان کے جو لوگ زخمی ہوتے ہیں ان کو پھر کابل سے فلائی کیا جاتا ہے, دلی علاج معالجے کے لیے بھیجا جاتا ہے, جس کے واضح ثبوت موجود ہیں پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز کے پاس. یونائٹڈ نیشن میں اور دوسرے ڈپلومیٹک فرنٹس پہ پاکستان نے ڈوزیئرز بھی پیش کیے. بلاول بھٹو نے بھی واضح طور پر بات کی کہ کس طرح بھارت ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کرتا ہے پاکستان کے اندر, اور کس طرح پاکستان کی سلامتی کے خلاف کام کر رہا ہے. اور حتیٰ کہ بلاول کو یہ بھی کہنا پڑا کہ دہشت گردی میں مبتلا اسامہ بن لادن تو مر گیا, لیکن 2002 کا بچر جو ہے, جو آج اس وقت ہندوستان, پہلے گجرات کا بچر تھا, آج پورے ہندوستان کا بچر ہے, ہندوستان کی سلامتی کا دشمن ہے, ہندوستان کے سیکولر سسٹم کا دشمن ہے, جو بچر ہے, وہ کس طرح آج بھی زندہ ہے اور اپنی تمام تر دہشت گردی کی اپنی RSS, BJP اور بجرنگ دل کے ساتھ مل کے پوری انڈین سوسائٹی کو پوائزن کر رہا ہے. اور اس کا نتیجہ فائنلی کیا نکلے گا؟ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر کے کیا ممکن ہے کہ ہندوستان کے خود داخلی سلامتی رہ سکے؟ ناممکن ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان جو موجودہ جو ایک نئی فریش کیمپین, Pakistan will not tolerate such cross-border terrorism by the TTP or other terrorist groups like the BLA, which are also receiving financial and other support from hostile quarters. Unfortunately, the Tehreek-e-Taliban Pakistan and some other terrorist groups found safe havens elsewhere, and even more frequent attacks have been conducted against Pakistan's military and civilian targets. The brutal nature of the TTP and its callous targeting of children in the APS attack and other crimes, mass executions and beheadings, should also reinforce the world community's determination to combat and defeat terrorism, the Tehreek-e-Taliban Pakistan, along with other terrorist organizations such as ISIS operating in Afghanistan. Our intelligence agencies have solid proof of financial and organizational support and direction provided to the Tehreek-e-Taliban Pakistan. We have shared a comprehensive dossier with the Secretary General and the Security Council containing concrete evidence of such external support to the TTP and other terrorist organizations operating against Pakistan. It was Pakistan's hope and expectation that the new authorities in Kabul would be able to convince or constrain the TTP from conducting cross-border terrorist attacks against Pakistan, as they have promised to do in the Doha Agreement and in subsequent policy declarations. However, endeavors towards this end appear to have failed. The Tehreek-e-Taliban Pakistan seems to have been emboldened, not disempowered, by the new regime to declare war against Pakistan.
بھرپور اپنی جاری رکھے ہوئے ہے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی، اور تحریک طالبان کو بھرپور سہولتیں فراہم کر رہا ہے، تو یہ اس کا نتیجہ یقیناً اس طرف جا رہا ہے کہ جہاں بھارت کو ایک دن ہزیمت اٹھانی پڑے گی، نہ صرف یہ کہ بائی لیٹرل لیول پہ، ریجنل لیول پہ، بلکہ انٹرنیشنل ڈپلومیٹک پلیٹ فارم پہ بھی بھارت کو خفت اٹھانی پڑے گی، کیونکہ بہت سارے ادارے بھارت کے اندر جاری اس کی داخلہ اور خارجہ جو ان کی ڈپلومیسی ہے یا ان کی جو اسٹریٹجیز ہیں جو تشدد سے بھرپور اور نفرت سے بھرپور ہیں، اس کے اوپر باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے لیے یہ جو ماڈرن ڈپلومیسی نے کلیم کیا ہے، اور اس کے بعد اس سے پہلے بی بی سی نے جو مودی کی ڈاکومنٹری بنائی ہے 1 اور 2، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح یہ ملک ریاستی سرپرستی میں اپنے پورے انفراسٹرکچر کو برباد کر چکا ہے، ایک سیکولر انڈیا سے ایک فاشسٹ، ایک راشٹریہ نیشنلسٹ ریلیجیسلی ایک لنچنگ موب میں چینج ہو چکا ہے، اور پاکستان کے خلاف نفرت سے بھرپور ہے اور لوگوں کو خراب کر رہا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان دنوں میں جب بھارت کی ایک پڑھی لکھی اکثریت نے محسوس کیا کہ پوری سوسائٹی اس وقت مودی کی ماڈیفائڈ نظریات سے ایک ایسی طرف چل نکلی ہے جس کا انجام تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو اب لوگوں میں ایک بیداری آ رہی ہے۔ اس بیداری کے ہم نے علامات دیکھی جب راہل گاندھی بھارت جوڑو یاترا پہ نکلے، تو ان کو اس قدر پذیرائی حاصل ہوئی، جس سے نظر آتا ہے کہ بھارت کے جو آنے والے الیکشن ہیں 2024 کے، اس میں مختلف عوام کا رجحان سامنے آئے گا۔ اس رجحان کی بنیاد ہم نے دیکھی T20 ورلڈ کپ کے دوران کہ عوام اور نئی نسل مسترد کر چکی ہے نفرت کی ڈپلومیسی کو، نفرت کی سیاست کو، اور باہمی محبت اور رواداری کو، اور ایک ٹالرنس، ایک پیسفل سوسائٹی کے لیے سرحدوں کی دونوں طرف کام کرنا چاہتی ہے اور عزائم رکھتی ہے، محبتیں بانٹنا چاہتی ہے۔ یہی صورتحال پاکستان میں ہمیشہ سے رہی ہے۔ ہم نے ہمیشہ پاکستان کے اندر ہونے والی تمام تر دہشت گردیوں کا جواب ہمیشہ محبت سے دیا ہے، اور کبھی اپنے ریسورسز کو بھارت کے اندر تخریبی عوامل کو بڑھانے کے لیے استعمال نہیں کیا۔ امید کرتے ہیں کہ بھارت کی جو موجودہ انتہا پسند فاشسٹ جو رجیم ہے وہ عقل کے ناخن لے گی۔ اگر نہیں لے گی تو 2024 کے الیکشن میں عوام فیصلہ کریں گے، اور نفرت کی اس 75 سالہ تاریک دور کو ختم کریں گی، اور بھارت اپنے حقیقی مسائل کی طرف، حقیقی ترقی کی طرف توجہ دے گا، کہ جس طرح چین نے اپنی سوسائٹی کو اپنے اندر غربت ختم کی، اسی طرح انڈیا بھی ایک دن، ہماری دعا ہے کہ نہ صرف انڈیا بلکہ سارک ریجن کے تمام ممالک اپنی غربت سے اپنی جو ہے لوگوں کے معیار زندگی کو بلند کریں گے، ان کی تعلیم اور اسکل میں اضافہ کریں گے، تاکہ لوگ بہتر زندگی گزار سکیں اور ان کا معاشی اور سماجی تحفظ ہو۔ تو اس امید کے ساتھ ہم اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ کوئی بات رہ گئی ہو تو پھر نیکسٹ ولاگ میں کر لیں گے۔ تھینک یو، اپنا خیال رکھیے گا۔ نائس ویکینڈ۔